تفسیر ابن کثیر سورہ انفال آیت نمبر 9 and 10 دو آیتیں ہیں یہ. آیت نمبر 9. Remember when you sought help of your Lord and he answered you saying, I will help you with 1,000 of the angels murdifin. اور یاد کرو جب تم نے مدد چاہی تھی گڑ گڑا کے اپنے رب سے اور اس نے تمہاری دعا کا اس کا یعنی جو تم نے گڑ گڑائے اس کا جواب دیا اللہ نے. فاستجاب لکم کہ اللہ نے کہا میں تمہاری مدد کروں گا 1,000 فرشتوں سے، یعنی ایک بولتے تہ پر تہ، یعنی کہ ایک کے اوپر دوسرے، یعنی ایک کے بعد دوسرے سکسیشن میں آتے ہی جائیں گے. مردفین یعنی ایک آیا گروپ اب دوسرے کے بعد تیسرے، ایسا. اور 1,000 اگر وہ لوگ ہیں جو لشکر میں قریش کے، تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں 1,000 فرشتوں سے مدد کرواؤں گا. پھر ہے آیت نمبر 10. اللہ made it only as glad tidings and that your hearts be at rest therewith. اللہ نے تمہارے لیے اس کو بشارت بنا دی، خوشخبری، تاکہ تمہارے دل جو ہے اس میں اطمینان رہے. لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ and there is no victory except from Allah. اور کوئی فتح نہیں ہے مگر صرف اور صرف اللہ کی طرف سے. Verily Allah is almighty, all wise. اور اللہ ہے زبردست اور کمال حکمت والا. Muslims invoke Allah for help. مسلمان جو ہیں وہ اللہ سے مدد مانگ رہے تھے. اللہ sends the angels to help them. تو اللہ نے ان کو فرشتوں سے مدد دلوائی. اللہ said, استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. Remember when you sought help of your Lord and he answered you saying, I will help you with 1,000 of angels murdifin. اور یاد کرو جب تم اللہ سے گڑ گڑا کے مدد مانگ رہے تھے تمہارے رب سے، اور اس نے جواب دیا تمہیں کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1,000 فرشتوں سے تہ پر تہ. البخاری wrote in the book of battles in his صحیح، کہ صحیح بخاری جو ہے اس کے اندر جو چیپٹر ہے، یعنی جو بک آف بیٹلز ہے یعنی کہ جنگ کا چیپٹر، اس میں تو انڈر چیپٹر اللہ اسٹیٹمنٹ استغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ ریمبر وین یو sought help of your Lord and he answered you. تو یاد کرو جب تم گڑ گڑا رہے تھے اپنے رب سے اور اس نے جواب دیا تمہیں until فإن اللہ شدید العقاب then verily اللہ is severe in punishment. وہاں تک یعنی یہ آیت نمبر 13 کا اینڈ ہے کہ جہاں اللہ نے کہا کہ اور یقیناً اللہ جو ہے وہ سزا میں بہت سخت ہے، بہت ہی شدید ہے. That ابن مسعود said رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ I was a witness to something that المقداد بن الاسود did. میں اس چیز پہ گواہ ہوں جو المقداد بن الاسود نے کیا. That I would like more than almost anything else to have been the one who did it. کہ مجھے مطلب اس کے لیے یعنی میں یہ چاہوں گا کہ کسی بھی چیز سے بھی کہ مطلب جو to have been the one who did it، کہ جس نے ایسا کیا. تو اس کا سینٹینس میں ٹھیک سے نہیں مطلب ایکسپلین کر سکتی ہوں. المقداد came to the prophet، کہ المقداد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے while he was invoking Allah against the idolaters. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعائیں مانگ رہے تھے ان مشرکین لوگوں کے خلاف. And proclaimed، اور یہ کہا کہ we will not say as the people of Musa، اور ہم نہیں کہیں گے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کہا. So go you and your Lord and fight you too. جاؤ تم اور تمہارا رب اور جاؤ تم دونوں جنگ کرو.
تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم نے کیا ہم ویسا نہیں کہیں گے. تو یہ بات جو ہے یہ ان کو بہت یعنی اچھی لگی ابن مسعود کو. Rather we will fight to your right, to your left, before you and behind you. ہم تو آپ کے ساتھ ساتھ مل کے لڑیں گے, تو آپ کے سیدھے بازو کی طرف بھی لڑیں گے, آپ کے الٹی بازو کی طرف بھی لڑیں گے, آپ کے سامنے بھی ہم ہوں گے اور لڑیں گے, اور ہم آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے, یعنی چاروں طرف سے ہم حفاظت دیں گے آپ کو. I saw the prophet's face beaming with pleasure because of what Al-Miqdad said to him. تو یہ وہ بات ہے کہ جو انہوں نے کہا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک دم خوشی سے چمکنے لگا, اور یہ بات جو ہے المقداد کی جو ان کو ابن مسعود کو بہت اچھی لگی. البخاری next narrated from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما that on the day of Badr the prophet said کہ بدر والا جو دن تھا اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انشدوک عہدک و وعدک اللہم ان شئت لم تعبد. او اللہ, انہوں نے کہا یا اللہ I invoke you for your covenant and promise victory, یعنی کہ پرومس جو وکٹری کی ہے, کہ اللہ میں آپ سے یعنی اللہ میں دعا مانگ رہا ہوں تجھ سے, تیرے اس وعدہ, تیرا وہ عہد جو تو نے وعدہ کیا تھا ہم کو, جو تو ہمیں فتح دے گا. او اللہ if you decide so, اگر تو نے ایسا ہی فیصلہ کیا ہے کہ cause our defeat, کہ ہم یعنی ہمارے لیے ہار لکھا ہوا ہے, you will not be worshipped. تو پھر جو یہ تھوڑے سے یعنی جیسے کہ 313 جو وہ لے کر آئے تھے, تو وہ انہوں نے کہا یہ جو میں اپنی جھولی میں لے کر آیا ہوں 313, تو بس اگر ہماری اگر ہار اب ہو گئی تو پھر تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ held the prophet's hand. تو ابو بکر صدیق جو وہیں کھڑے تھے سن رہے تھے, جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیے اور کہا کہ انف انف انف, بس بس بس, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رو کے دعا کر رہے تھے. The prophet went out proclaiming. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے, اعلان کیا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. Their multitude will be put to flight and they will show their back. ان کی جو پوری اتنی یعنی بہت ملٹیٹیوڈ ان لوگ بہت سارے ہیں, ان سب کو مطلب بھگا دیا جائے گا, یعنی کہ وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے اور اپنی پیٹھ دکھائیں گے. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. اس کے آگے بھی ہے ویسے. النسائی آلسو کلیکٹڈ دس حدیث, اور یہ حدیث انہوں نے بھی کلیکٹ کی النسائی نے. اللہ اسٹیٹمنٹ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ, with 1,000 of the angels مردفین, ہم 1000 یعنی 1000 فرشتوں سے اللہ مدد کروائے گا. مردفین یعنی کہ صف در صف, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک صف آتی چلی جائے گی. مینس دے فالو ایچ ادر ان سکسیشن, کہ یعنی پہلی لائن آئی پھر دوسری تیسری, ایسے ایک کے اوپر ایک آتے چلے جائیں گے. According to Harun bin Hubayra, who narrated this from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما, کہ یہ ان سے انہوں نے یہ چیز کو بیان کیا about مردفین, مردفین کے تعلق سے, meaning each behind the other in succession, ایک کے پیچھے ایک لائن سے آتے چلے جائیں گے فرشتے. علی بن ابی طلحہ الولیبی reported that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said کہ ابن عباس جو ہے انہوں نے کہا تھا اللہ سپورٹڈ ہز پروفٹ, اللہ نے اپنے رسول کی مدد کی ہے, اینڈ دا بلیورز, اور مومنوں کی, ود 1000 angels, 1000 فرشتوں سے, 500 انڈر دا لیڈرشپ آف جبرائیل علیہ السلام, 500 جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کی لیڈرشپ میں تھے. On one side, ایک طرف, دوسری طرف 500 under the leadership of Mikail علیہ السلام on another side, اور دوسری طرف یعنی سوچو ایک طرف سے جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ 500 فرشتے, دوسری طرف سے میکائیل علیہ السلام اور ان کی لیڈرشپ میں 500 فرشتے, وہ دوسری سائڈ سے آ رہے ہیں.
Imam Abu Ja'far bin Jarir at-Tabari and Muslim recorded that Ibn Abbas radiyallahu anhu said that Umar said radiyallahu anhu کہ حضرت عمر نے کہا while a Muslim man was pursuing an idolater during the battle of Badr کہ ایک جو مسلم مطلب جو ساتھ میں تھے نا جیسے تو اس میں سے ایک مسلم شخص جو تھا وہ ایک مشرک کے پیچھے بھاگ رہا تھا یعنی اس کو مطلب اس کے پیچھے جنگ بدر میں he heard the sound of a whip تو وہ بندے نے سنا کہ ایک ایسی آواز آئی جیسے کہ کوئی ایک چابک سے جیسے مارتے تو ویپ کر کے جو وہ ویپ جو ہے اس کو بولتے ہیں جو چابک کی مار اور ویسے وہ ساؤنڈ بھی ویسا ہوتا ہے تو وہ سنائی دیا اباؤ ہم اپنے اوپر انہوں نے سنا اینڈ اے رائڈر سینگ اور پھر ایک سوار تھا کوئی گھڑ سوار وہ یہ کہہ رہا تھا کم او حیزن کم او حیزن کم او حیزم بولتے نا دین ہی لکڈ ایٹ دا آئیڈولیٹر کہ جب جیسے وہ ادھر اوپر دیکھنے لگے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے تو جو مشرک کا پیچھا وہ کرتے ہوئے بھاگ رہے تھے وہ مشرک کو جب انہوں نے دیکھا who fell to the ground وہ زمین پہ گر چکا تھا تو اس نے سوچا اس کو کیا ہوا یہ گر کیسے گیا ابھی تو میں اس کا پیچھا کر رہا تھا when he investigated تو جب انہوں نے تلاشی لی آخر ہوا کیا اس کو جو گر گیا he found that idolater's nose had wound and his face torn apart کہ وہ جو تھا اس کی ناک جو ہے وہ پوری ایسی کٹ گئی تھی اور چہرہ پورا کٹ کے دو ٹکڑے جیسا ہو گیا تھا جسٹ ایز اف ہی ریسیوڈ اے اسٹرائک فرام اے ویپ آن اٹ کہ جیسے کہ اس کو اس کے منہ پہ کسی نے اس چابک سے زور سے وار کیا اور وہ جیسے پھٹ گیا ہو چہرہ اینڈ دا انٹائر فیس ہیڈ ٹرنڈ گرین اور پورا چہرہ ہرا ہو گیا تھا دا انصاری مین کیم ٹو دا میسنجر آف اللہ تو انصاری وہ جو مسلمان شخص ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اینڈ ٹولڈ ہم دیٹ واٹ ہیڈ ہیپنڈ تو کیا ہوا یعنی کہ وہ جو قصہ تھا وہ بیان کیا انہوں نے اینڈ دا میسنجر ریپلائڈ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا صدقتا یو ہیو سیڈ دا ٹروتھ تم سچ کہہ رہے ہو ذالک من مدد السماء الثالثہ دیٹ واز فرام دا ری انفورسمنٹس فرام دا تھرڈ ہیون یعنی کہ انہوں نے کہا یہ وہ جو سپورٹ ہے جو مطلب ہماری طاقت کو اور بڑھانے کے لیے تیسرے آسمان سے آیا ہے تو تم سچ کہہ رہے ہو دا مسلمز کلڈ 70 پیگنز ان دیٹ بیٹل اینڈ کیپچرڈ another 70 مسلمانوں نے 70 مشرکوں کو قتل کیا اس جنگ کے اندر 70 کو قیدی بنا کے لے کر گئے البخاری آلسو روٹ اے چیپٹر ان ہز صحیح کہ امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے اپنی صحیح میں ایک چیپٹر لکھے اباؤٹ دا پارٹیسپیشن آف دا اینجلز ان بدر کہ جو فرشتوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا اس کے بارے میں ہی کلیکٹڈ اے حدیث فرام رفاح بن رافع الزراقی یعنی ان سے کلیکٹ کی تھی انہوں نے وہ حدیث who participated in بدر یہ وہ ہیں شخص جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا رفاح بن رافع الزراقی جبرائیل علیہ السلام came to the prophet جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا and asked him how honored are those who participated in Badr among you جن لوگوں نے بدر میں آپ کے ساتھ حصہ لیا ان کی عزت افزائی یعنی کیا ہوگی The Prophet said رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من افضل المسلمین among the best Muslims یعنی تمام مسلمانوں میں جیسے بیسٹ مسلم یعنی جو بیسٹ مسلم ہے ان کے اندر ان کا شمار ہوگا جبرائیل علیہ السلام said جبرائیل علیہ السلام نے کہا this is the case with the angels who participated in Badr یعنی جیسے آپ ان مسلمانوں کے لیے کہہ رہے ہو کہ یہ افضل ہے تمام مسلمانوں کے اندر افضل مطلب ویسے ہی جو فرشتے اس جنگ بدر کے اندر حصہ لیے جن فرشتوں نے ان کا معاملہ بھی یہی ہے البخاری ریکارڈڈ دس حدیث اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے
At-Tabarani also collected it in Al-Mu'jam Al-Kabir, but from Rafi bin Khadij, which is an apparent mistake. یعنی کہ یہ ایک جیسے کہ مسٹیک ہے اگر ان سے لیا گیا رافی بن خدیج سے. The correct narration is from Rifah as Al-Bukhari recorded it. تو جو Al-Bukhari میں لیا گیا ہے رفاح سے وہ صحیح ہے. In the two Sahihs it is recorded that, اور دونوں ہی صحیح بخاری صحیح مسلم میں اس کو درج کیا گیا. The messenger of Allah said to Umar رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا when Umar suggested that the Prophet have Hatib bin Abi Balta executed. کہ حضرت عمر جو ہے انہوں نے جب یہ صلاح دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حاتب بن ابی بلتا جو ہے ان کو قتل کرو. انہو قد شہد بدرا وما یدریک لعل اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. تو ہی یعنی کہ حاتب participated in بدر، یعنی اس کا یعنی انہوں نے کہا کہ حاتب جو ہیں انہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا. How do you know that Allah has not looked at the people of Badr and proclaimed؟ کہ تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ جب بدر کے جو لوگ تھے جنہوں نے جنگ کی ان کی طرف جب دیکھ رہا تھا تو اللہ نے یہ اعلان کیا Do whatever you want, for I have forgiven you. کرو تمہیں جو بھی کرنا ہے، یعنی تم سے کوئی غلطی گناہ ہو گیا تو بھی، کیونکہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. تو جنگ بدر کے جو بھی تھے کیونکہ بہت تھوڑے تھے اور بہت ہی مسلم طاقت ابھی اتنی ہوئی نہیں تھی اور ابھی کوئی جیت اتنی ملی نہیں تھی اور تب انہوں نے حصہ لیا تھا. اس لیے اللہ نے کہا ان کو کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو. ڈو واٹ ایور یو وانٹ فار آئی ہیو فارگیون یو. میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اسی لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اللہ said next وما جعلہ اللہ الا بشرا. اللہ made it only as glad tidings. اللہ نے اس کو خوشخبری بنا دیا. اللہ made sending down the angels and informing you of this fact as glad tidings. کہ اللہ نے فرشتوں کا بھیجنا اور یہ خبر تمہیں دینا خوشخبری بنا دی. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ and that your hearts be at rest therewith. تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، سکون مل جائے. Surely Allah is able to give you, O Muslims, victory over your enemies. کہ اللہ جو ہے وہ اس پہ یعنی وہ قابل وہ مطلب he is able to give you، یعنی کہ وہ اس پر قادر ہے یا وہ اس چیز کو کر سکتا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو وہ فتح دے سکتا ہے ان کے دشمنوں پہ. یعنی اللہ وہ چیز کو کر سکتا ہے and victory only comes from him. اور جب بھی کسی کو فتح ملتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں without need to send the angels. یہاں تک کہ اللہ اگر فرشتوں کو نہ بھی بھیجے تو بھی. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ and there is no victory except from Allah. اور اللہ کے علاوہ فتح نہیں ہے، یعنی اگر جو فتح ملتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے. اب ہے سورہ نمبر 47، اس کی آیت نمبر 4، 5، 6، 3 آیت ہے، اچھی بڑی بڑی ہے. سورہ 47 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ said in another آیا، یعنی یہ جو سورہ ہے سورہ نمبر 47 سورہ محمد. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ
عرفها لهم. So when you meet in fight in Allah's cause, یعنی اللہ کی راہ میں جب تم جنگ کرو گے اور ان سے ملو گے، یعنی جنگ کرتے ہوئے، those who disbelieve، وہ جو کفر پہ ہیں، کافر ہیں، smite their necks، مارو ان کی گردنوں پہ، till when you have killed and wounded many of them، تو ان کی گردنوں پہ مارو تاکہ جب تم نے ان کو قتل کیا یا ان کو تم نے زخمی کر دیا. then bind a bond firmly on them، take them as captives، پھر ان کو باندھ لو اور ان کو کیپٹیوز یعنی کہ قیدی بنا لو. thereafter is the time، اس کے بعد جو وقت ہے وہ یہ ہے، either for generosity، یا تو پھر تم ان کو ساتھ مطلب اپنی سخاوت جو ہے وہ دکھاؤ، free them without ransom، ان سے کچھ بھی جرمانہ ہرجانہ مت لو اور ان کو آزاد کر دو، یا تو پھر اور رینسم اکارڈنگ ٹو what benefits اسلام، اور اگر ان سے تم کو لینا ہے جو بھی مطلب رینسم لینے کا ہے ان سے، یا ان سے جو بھی ہرجانہ جرمانہ جو لینا ہے تمہیں، تو پھر وہ لو جو اسلام کے فائدے کے لیے ہو. until war lays down its burden، جب تک کہ جنگ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. thus but if it had been Allah's will، لیکن اگر اللہ کی مرضی ہوئی، he himself could certainly have punished them without you، تو اللہ خود ان کو سزا دے سکتا تھا تمہارے بغیر، تمہارے تھرو سزا دینے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ خود دے سکتا تھا. but he lets you fight، لیکن وہ چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جنگ کریں، in order to test some of you with others، تاکہ تمہیں جانچے پرکھے دوسروں کے ذریعے سے. but those who are killed in the way of Allah، لیکن اب جب جنگ ہوتی ہے تو مارے تو جاتے ہیں اندر، شہید بھی ہوتے ہیں مسلمان، تو but those who are killed in the way of Allah، اللہ کی راہ میں جو مارے گئے، he will never let their deeds be lost، کیونکہ اب وہ شہید ہے. اللہ کو جب کسی کو شہادت بھی دینی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے ان دشمنوں کے تھرو دلواتا ہے نا، تاکہ ان دشمنوں کو اور بھیانک طریقے سے سزا دے. مگر ان کو تو اللہ کو شہادت دینی تھی اور درجے بلند کرنے تھے، تو اللہ نے ان کو دے دیا. He will never let their deeds be lost، تو ان کے جو بھی اعمال ہیں وہ کبھی گم نہیں ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ کھو نہیں دیں گے اپنے اعمالوں کو. He will guide them، وہ ان کی ہدایت بھی کرے گا، and set right their state، اور ان کے تمام معاملات کو صحیح کر دے گا. جیسے انسان سے کہیں کچھ غلطی ہوتی ہے، کچھ بھی کوتاہی، تو اللہ ان کے تمام معاملات کو صحیح کر کے and admit them to paradise، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا، which he has made known to them، جو اللہ نے ان کو بتلا دیا ہے، وہ جانتے ہیں اس کے بارے میں. اس کے بعد اللہ نے دوسری جو کہ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 140 and 141، 2 آیت اس میں سے مطلب یہاں دی گئی ہے، کوٹ کی گئی ہے. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. And so are the days good and not so good. اور ایسے ہی دن ہوتے ہیں جو اچھے یا کبھی نہیں اچھے. That we give to men by turns، جو ہم انسانوں کو دیتے رہتے ہیں، یعنی کبھی اچھے دن، کبھی اتنے اچھے دن نہیں. That اللہ may test، تاکہ اللہ امتحان لے، آزمائے those who believe، جو بھی ایمان لائے ہیں ان کو. And that he may take martyrs from among you، اور تاکہ وہ اس میں تم میں سے شہید لیں. And Allah likes not the wrongdoers، اور اللہ کو ظالمین لوگ بالکل پسند نہیں. And that Allah may test our purity
the believers from sins and destroy the disbelievers. اور اللہ جو ہے وہ آزمائے تاکہ ہمارے اندر ہم کو پیوریفائی کرے، یعنی مومنوں کو ان گناہوں سے، اور تاکہ وہ لوگ جو آزمائش میں اللہ نے ڈالا ہے اگر مومن کو، تو وہ اسی لیے تاکہ ان کو پاک کرے ان گناہوں سے بھی، اور ساتھ ہی کافروں کو تباہ کرے. یہ سورہ آل عمران کی آیت تھی. These are points of wisdom for which Allah has legislated performing jihad by the hands of the believers against the disbelievers. یعنی اللہ نے مومنوں کے ہاتھوں سے کافروں کو یہ چیز جو ہے اس طرح سے دلوائی، یعنی یہ اللہ نے یہ ایک اپنا جیسے کہ کہتے ہیں نا ایک قانون بنا دیا کہ یہ جہاد جو ہے اس کو کرو. Allah used to destroy the previous nations that denied the prophets. اللہ پہلے قوموں کو تباہ کر دیا کرتا تھا جو اپنے رسول کو مطلب ان کو رد کرتے ہیں یا ان کو ریجیکٹ کرتے تھے. Using various disasters اور الگ الگ طرح کی تباہیاں آتی تھی ان پہ that encompassed their rebellious nations. تو ان کے جو باغی قومیں تھی اس کو پورا احاطے میں لے لیا جاتا تھا، جو بھی آئے ان پہ، چاہے وہ زلزلہ آئے، چاہے وہ طوفان آئے، چاہے وہ ہوا، چاہے وہ کچھ بھی پتھروں کی بارش، آگ کی بارش، جو بھی ہو. فار انسٹنس اللہ destroyed the people of نوح علیہ السلام with the flood. اللہ نے نوح علیہ السلام کے جو قوم تھی اس کو بہت بڑے سیلاب سے تباہ کر دیا. اللہ نے عاد کو، جو عاد کی قوم تھی، with the wind، ہوا سے اس کو تباہ کر دیا. یعنی سوچو کہ جو بارش ایک فائدہ پہنچاتی ہے تو وہ نوح علیہ السلام کی قوم کو اس نے فلڈ کر کے تباہ کر دی. جو ہوائیں آتی ہے تو کیسی اچھی لگتی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، لیکن اسی ہوا نے عاد کو تباہ کر دی. وہ ہوا جب فیوریس ہو جاتی ہے تو سب کچھ اٹھا کے پھینکتی ہے، اوپر اڑا کے پھینکتی ہے. سمود ود دا اسکریم، اور سمود جو ہے ان کو ایک بہت بڑی چنگھاڑ. دا پیپل آف لوت ود این ارتھ کویک، لوت علیہ السلام کی قوم کو ایک بہت بڑے زلزلہ. اینڈ دا پیپل آف شعیب علیہ السلام بائی دا ڈے آف دا شیڈو، ان کو وہ دھواں، اندھیرا دھواں ایسا چیز نے آ کے گھیرا تھا. آفٹر اللہ سینٹ موسیٰ علیہ السلام اینڈ ڈسٹرائڈ ہز اینیمی فرعون، اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور اپنے دشمن یعنی فرعون کو تباہ کر دیا. اینڈ ہز سولجرز، اس کی فوج کو بھی، بائی ڈراؤننگ، سمندر میں ڈبو کے. ہی سینڈ ڈاؤن دا توراہ ٹو ہم، اور اللہ نے تورات بھیجی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان وچ ہی لیجسلیٹڈ فائٹنگ اگینسٹ دا ڈسبلیور. اس کے اندر اللہ نے یہ شریعت، یہ قانون بنایا کہ جو کافر قوم کے ساتھ جنگ کرنا، قتال. اینڈ دس لیجسلیشن ریمینڈ ان دا سکسیسو لاز، اور یہی قانون رہا جو اس کے بعد جو بھی شریعت آئی، اور وہ ہے قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہ سیڈ، اللہ نے کہا سورہ نمبر 28 سورہ القصص اس کی آیت نمبر 43 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بصائر، اولا بصائر اولا. And indeed we gave Musa after we had destroyed the generations of old. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، پھر ہم نے وہ جو تھے پہلے کی، پھر پرانے جو لوگ تھے قوم، اس کو ہم نے تباہ کر دیا. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا the scripture as an enlightenment. تو ہم نے ان کو دیا ایک کتاب یعنی کہ اسکرپچر جس کے اندر نور تھا، یعنی اس میں تمام چیزیں بہت صاف طور پہ تھی. It is more humiliating for the disbeliever and more comforting to the hearts of the faithful that the believers kill the disbelievers by their own hands. اور یہ کافروں کے لیے بہت ہی ذلت والی چیز ہے، ان کو بہت ذلت محسوس ہوتی ہے. اور جو مومن ہے، ایمان والے، ان کے دل کو بہت ہی سکون پہنچاتی ہے، اطمینان،
کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کافروں کو مطلب قتل کرے. اللہ said to the believers of this ummah, اللہ نے اس امت کے مومنوں سے کہا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 14. Fight against them so that Allah will punish them by your hands. قتال کرو ان کے ساتھ تاکہ اللہ انہیں سزا دے تمہارے ہاتھوں سے. And disgrace them, اور ان کی بے عزتی کرے. And give you victory over them, اور تمہیں ان پہ فتح دے. And heal the breast of a believing people, اور جو بھی مومن لوگ ہیں ان کے دلوں کو جیسے بولتے ہیں نا، جیسے زخم ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کیسے پھایا رکھا جاتا ہے، مرہم لگایا جاتا ہے، تو تاکہ اللہ مومنوں کے دلوں پہ مرہم رکھے. This is why killing the disbelievers of Quraysh by the hand of their enemies. تو اسی لیے کہ قریش کے کفار قریش کو قتل کرنا، جو کہ مطلب ان کے مطلب جو کہ وہ دشمن ہیں، whom they used to despise، جس کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے، was more humiliating to the disbelievers and comforting to the hearts of the party of faith. تو اس طرح سے جب وہ لوگ اگر کفار قریش کو قتل کرتے ہیں، جو کہ اور پھر وہ لوگ جو کہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے، ان کو بے عزتی کرتے تھے، تو اب ان کے دلوں کو، جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں کو کتنا اس سے اطمینان و قرار ملا. ابو جہل فار انسٹنس واز کلڈ ان بیٹل، اور ابو جہل اس جنگ میں مارا گیا. اینڈ دس واز مور ہیوملیٹنگ فار ہم دین ڈائنگ ان ہز بیڈ، اور اس کے لیے یہ بہت ذلت آمیز تھا کہ وہ ان کے ہاتھوں مارا جائے جن سے وہ لوگ نفرت کر رہے تھے، یعنی مسلمانوں سے. اور یہ کہ اگر وہ اپنے بستر پہ مرتا نا، اس سے زیادہ اس کے لیے اس میں ذلت تھی. اور فرام لائٹننگ ونڈ، یا اگر کوئی بجلی اس پہ گرتی یا کوئی ہوا سے وہ مرتا، اور یا پھر ایسی ہی کوئی اور سملر افلکشنز، کوئی اور بیماری سے، اس سے بہت زیادہ اس کے لیے بے عزتی یہ بات میں تھی کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مرا. آلسو ابو لہب ڈائڈ فرام اے ٹیریبل ڈیزیز، اور ابو لہب جو ہے وہ ایک بہت ہی بھیانک بیماری سے مرا. دیٹ کازڈ ہم ٹو اسٹنگ، جس میں سے وہ سڑنا شروع ہو گیا، اور یعنی اسٹنگ ہو رہا تھا، سڑ رہا تھا. اینڈ نن آف ہز ریلیٹیوز کوڈ بیئر اپروچنگ ہم، اور اس کے کوئی بھی رشتے دار، بیٹے ہو کوئی بھی ہو، کوئی بھی اس کے قریب بھی آنا نہیں چاہتے تھے. They had to wash him with water by sprinkling it from a distance. ان لوگوں نے اس کو نہلایا بھی تو بہت دور سے پانی کو اس پہ اڑا کے، پانی پھینک کے. Then threw stones over his corpse. اس کے بعد اس کے اوپر پتھر پھینکے انہوں نے اس کی لاش پہ. Until it was buried under them. کہ جب تک وہ پورے پتھر نے اس کی لاش کو چھپا نہیں دیا، جب تک اس کے اوپر پتھر پھینکتے گئے. یعنی دیکھا جائے تو ایک طرح سے پتھر سے تم اس کی لاش کو مار رہے ہو. اللہ said next, ان اللہ عزیز، verily Allah is almighty، اللہ بہت زبردست ہے. The might is his، اس کا ہے زبردست ہونا. His messengers، اللہ کے رسولوں کا. And the believers، اور مومنوں کا. Both in this life and the hereafter، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ said in another آیا، اور پھر اللہ نے ایک اور آیت میں کہا، سورہ نمبر 40، سورہ غافر یا سورہ مومن، دو نام ہیں اس کے، اور آیت نمبر 51. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. We will indeed make victorious our messengers and those who believe. ہم یقیناً ان کو فتح دیں گے، ہمارے رسولوں کو، اور جو بھی ایمان لائے، ایمان مومن لوگوں کو. In this world's life، اس دنیا کی زندگی میں بھی. اینڈ آن دا ڈے وین دا وٹنسز ول اسٹینڈ فورتھ، ڈے آف ریسریکشن، اور قیامت کے دن بھی جب کہ تمام گواہ جو ہے وہ سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ said next، پھر اللہ نے کہا حکیم،
all wise. اور اللہ تو all wise ہے، حکیم ہے، یعنی کہ کمال حکمت والا، وزڈم والا. In that he legislated fighting the disbeliever. کہ اللہ اس بات میں بہت ہی حکمت والا ہے کہ اس نے یہ قانون بنایا کہ جنگ کرو کافروں کے ساتھ، even though he is able to destroy them، جبکہ اللہ خود ان کو تباہ کر سکتا ہے پھر بھی، and bring their demise، اور ان کی موت لا سکتا ہے، by his will and power، اپنی مرضی سے، اپنی قوت سے. all praise and honor is due to him، تمام تعریف، تمام عزت اللہ ہی کی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.